الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے جو کہ قرآن کریم کے مضمون کو اپنے اندر سمندر کو کوزے میں بھرنے کی طریقے سے یا کہیے کہ ایک ایسنس کے طور پہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنَ الْعَظِيمَ کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ تو بار بار دہرائے جانے سے یہ ہم سب کو علم ہے اس بات کا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ اگر کوئی بھی نماز ہو آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ پورا قرآن کریم بھی تلاوت کر لے اور سورہ فاتحہ سے احتیاط کرے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ کو قرآن کریم کی کوئی صورت یاد نہیں ہے سوائے سورہ فاتحہ کے، آپ نے سورہ فاتحہ تلاوت کی آپ کی نماز ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے اندر سے وہی مضامین کو ایک ایسنس کے طور پہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں جس کا خلاصہ اندر کتاب میں کیا گیا ہے۔ مولوی ابوالکلام عبدالغنی حامد صاحب مبلغ اسلام فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا جو طریقہ ہے کسی بادشاہ کے پاس ہم جا کے اپنی جب عرضی پیش کرتے نا ہو بہو وہی طریقہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس وقت میں نظام بادشاہ کی حکومت تھی تو آپ کو جو ہے نا حضور سے مخاطب کرتے تھے، تو اگر حضور کے پاس جانا پڑا کسی کو تو کیا جا کے پہلے تعریف کرتے بادشاہ کی، اے بادشاہ آپ ایسے ایسے، وہ اس کی بہت تعریف کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ بھی اپنی تعریف کرواتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور یہ جو تعریف ہے نظام بادشاہ کے پاس اصول تھا، کوئی بھی آئے تو ایسا سیدھا چلتے ہوئے نہیں آ سکتے تھے، فرشی سلام کرتے ہوئے جانا پڑتا تھا۔ تو ہم بھی جب اللہ کی تعریف کرنے کے لیے کھڑے ہوتے نا، کیسا بھی کھڑے ہو کے ہم تعریف نہیں کر سکتے، اس کے لیے اللہ کیا فرما اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے سرنڈر کر دینا اللہ کے سامنے، تکبیر باندھ لینا۔ تو ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت صاحب فی الحال نماز کے لیے ٹھہرے، ایسے آپ پیچھے مڑ کے دیکھے تو کوئی ایک مبلغ جو ہے نا ایسا ذرا اپنے سینہ ایسا چوڑا کر کے ٹھہرے تھے، تو آپ جو ہے نا ان کو ایسا ہاتھ سے وہ کر کے بولے کہ اللہ کے سامنے ایسا نہیں ٹھہرنا با۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کلام نازل کیا عام دنیاوی سمجھ سے ہٹ کے نہیں ہے، جو بھی آپ کو دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں نا اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ لیکن آج عام طور پہ مسلمان کیا بولتے معلوم، ارے اس کلام کو اگر خود ہی سے پڑھے خود ہی سے سیکھے گمراہ ہو جاتے۔ تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ ہی دیا، کیا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقون، یعنی جس کے اندر کچھ عمل کی کمی رہتی نا وہی گمراہ ہوتے، باقی لوگ گمراہ نہیں ہوتے۔ اگر کوئی چاہتا کہ میں جو ہے نا سیڑھی چڑھتے ہوئے اوپر چلے جاؤں تو انہیں اگر اپنے آپ کو پورا حفاظت سے سیڑھی چڑھاتے ہوئے جا رہا تو گرنے کا اس کو ڈر نہیں ہے۔ گرتا انہیں جس کو اپنے اوپر جو ہے نا اوور کانفیڈنس بولتے، اپنے اوپر زیادہ اعتماد رہتا، میرے کو کچھ بھی نہیں تھا میں چڑھ جاتا ہوں سیڑھی بول کے، انہیں گر جاتا۔ تو اب اس میں آپ سیڑھی کا قصور نہیں لگا سکتے، یہ آپ کے اوور کانفیڈنس کی وجہ سے آپ گر گئے۔ اسی طریقے سے کلام اللہ کو پڑھنے کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ کوئی گمراہ ہو رہا تو اس کی کمزوری ہے وہ،
اللہ کا کلام گمراہ کرنے نہیں آیا بلکہ اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لانے آیا. اور اس میں اللہ آگے مولوی عبدالکلام ابوالغنی حامد صاحب فرماتے ہیں بادشاہ کی تعریف کرتے اسی طریقے سے بولے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے. اس کے بعد میں بادشاہ کی اتنی تعریف کرنے کے بعد وہ سوال کرتا تم میری اتنی تعریف کرے، تم کہاں کے رہنے والے، تم کیا کرتے، کہاں ہیں، تم یہاں رہتے کیا کہیں اور رہتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سے ہی مدد کا طلبگار ہوں. بھائی آپ دیکھیے، آپ حیدرآباد میں رہ رہے، آپ کو آپ کے گھر میں اگر چوری ہو گئی، کچھ بھی ہو گئی، تو آپ کو جا کے حیدرآباد کے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرانا ہے، وہیں سے آپ کی مدد ہوتی. آپ کی چوری یہاں پہ ہوئی تو آپ دلی کو جا کے، کیونکہ صدر مرکز ہے، وہاں جا کے کمپلینٹ نہیں چلتا. تو ہم بھی جب اللہ کی اگر تعریف کر رہے، اللہ کے بندے ہیں تو ہی اللہ کی مدد آتی ہے ہمارے کو، اور اللہ سے ہی مدد مانگنا. اس لیے حدیث میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرتا، سمندر کے خطرے کے جتنے بھی رہو، شرک معاف نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے وجود کی اتنی غیرت ہے کہ میرے سے ہٹ کے میرا بندہ جس کو میں اس لیے پیدا کیا کہ میرے کو پہچاننا، انہیں میرے سے ہٹ کے اگر کسی اور کو اپنا رب سمجھا، اپنا پالنے والا، اپنی مدد کرنے والا، اس کو عطا کرنے والا اگر میرے سے ہٹ کے کسی کو سمجھا تو وہ میرے کو برداشت نہیں ہے. کیونکہ انہیں میری سلطنت میں رہ رہا، اب میری ذمہ داری بنتی کہ میں اس کی مدد کرنا، اور اس کی بھی ذمہ داری بنتی کہ میرے سے مدد مانگنا. آپ تلنگانہ میں رہتے ہوئے جا کے دلی سے مدد نہیں مانگ سکتے. اسی طریقے سے آپ جب تک اللہ کی حدوں میں ہے، اللہ کے علاوہ آپ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے. اس کو کیا عام طور پہ کیا کہتے ہیں، غیر اللہ سے مانگنا شرک، غیر اللہ سے مانگنا شرک. صحیح بات ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، لیکن جو اللہ میں فنا ہوتا اب وہاں پہ غیر کا سوال ہی نہیں ہے. اللہ میں فنا ہونے کے بعد اب دیکھیں مثال کے طور پہ حضرت صاحب خلان بتائے سو مثال ہے کہ دودھ ہے، دودھ میں شکر ڈالے تو پئیں گے تو آپ دودھ ہی، لیکن اس کی جو مٹھاس بڑھ گئی، وہ جو مزہ آ رہا آپ کو شکر سے آ رہا، شکر آپ کو دکھ رہی نہیں، لیکن سارا مٹھاس کا جو کام ہے وہ شکر کا ہی ہے. اسی طریقے سے ایک وجود اپنے آپ کو جب اللہ نے اس کے رسول میں فنا کر لیتا، وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری مٹھاس آپ کو شکر سے آ رہی، لیکن کوئی نہیں بولتے کیا پی رہے، شکر پی رہے، کوئی نہیں بولتے، دودھ پی رہے نہیں بولتے. اسی طریقے سے اللہ والا جب اپنے آپ کو فنا کر لیتا تو یہ کبھی نہیں بولتا کہ میں کرا. اللہ کرا، اللہ کے رسول کرے. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے آپ سے میں کچھ کرا بول کے نہیں بولنا. کیونکہ اگر انسان کو کسی سے عشق ہو جائے، اور عشق ہونے کے بعد میں یہاں پہ خطبہ نکاح میں بھی یہ پوائنٹ بتایا جاتا، کیا ایک لڑکی کی جب شادی ہو جاتی، اپنے شوہر کے گھر کو جاتی تو کیا بولتی، یہ میرا گھر ہے، گھر میں جو بھی سامان ہے میرا ہے. یہ میرا کب ہوا؟ جب شادی کر کے اپنے شوہر کے پاس آئی. اسی طریقے سے جب بندہ اللہ میں فنا ہونے کے سفر پہ نکل جاتا نا، ہر وہ چیز جو اللہ کی ہے اس کی ہو جاتی. اب یہ صرف کم علمی، کم فہمی کا نتیجہ رہتا، جس کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیے، میں ایک واقعہ سنا کے مختصر کرتا ہوں کہ حضرت ایک ولی اللہ جو ہے نا، آپ پہلے بادشاہ رہتے، حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہلے بادشاہ رہتے، لیکن جب آپ کو اللہ کو حاصل کرنے کا عشق جنون سوار ہو جاتا، اپنی بادشاہ چھوڑ کے جنگل کی طرف آ جاتے. جیسے جنگل میں آئے، اب یہ واقعہ تو بہت طویل ہے، جنگل میں جیسے آتے دیکھتے کہ وہاں پہلے سے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، عبادت کرتا، دعا کرتا اللہ، تو اس کے لیے دسترخوان اترا. اب انہیں کیا بولتا ہوں، ارے پہلے کم آیا کھانا، اگر میں ان کو بھی بلا لیا تو میں کچھ کم پڑ آتا، بول کے انہیں ان سے منہ پھیر لے کے کھانا کھا لیتا. تو حضرت ابراہیم بن آدم دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں تیرے لیے بادشاہ چھوڑ کے آیا،
کیا میرے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے؟ بولتے آپ کے لیے اس آدمی سے بہتر دسترخوان اترتا. تو اب آپ کیا کرتے؟ وہ آدمی نہیں بلایا تھا آپ کو، تو انسان کی فطرت ہے، جو آپ کو نہیں بلایا آپ بھی ان کو نہیں بلاتے. لیکن اللہ کی یہ فطرت نہیں ہے، اللہ رحمان ہے، بلا بدل عطا کرتا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی آئیے کچھ اس میں چکھ لیجیے بولتے. تو ایک دم شرمندگی ہو جاتی. شرمندگی ہونے کے بعد میں وہ آدمی کھانا کھائے بعد اللہ سے پھر دوبارہ دعا کر کے پوچھتا ہے، اے اللہ میں کو اتنے سال ہو گئے یہاں آتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے، لیکن تو میرے لیے ایک سادہ سا دسترخوان اتار رہا. یہ شخص پتہ نہیں کون ہے، اب بھی آیا، پہلا دن ہے آج اس کا، اور یہ دعا کرتے ہی تو اتنا شاندار دسترخوان نازل کر دیا. بولتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا، تم ایک معمولی لکڑی بیچ کے اپنا گزارا کرنے والے ہیں، تمہاری قربانی جو ہے نا، تمہارا کیا ہے، تھوڑی لکڑی توڑے بیچ دیے پھر آ گئے میرے لیے. لیکن یہ جو آدمی ہے جس کے لیے میں نے ایسا دسترخوان اتارا، وہ سلطنت کا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کو ٹھوکر مار کے میرے پاس آیا. تو اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھنا. جس کی قربانی جتنی بڑی رہتی اللہ کے پاس اس کا اجر بھی اتنا بڑا رہتا. تو اب قرآن کریم میں اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا چاہتے تم؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ کو سیدھا راستہ دکھا. کس کا تمہارا معلوم سیدھا راستہ کیا ہے؟ کبھی گئے تم سیدھے راستے سے؟ یا تمہارا کو اس کا علم ہے کہ کون گئے سیدھے راستے سے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ تھا جن پہ تیرا انعام ہوا. ارے اب تم یہ بھی بولے جن پہ انعام ہوا، تو کس پہ انعام ہوا وہ معلوم کیا؟ قرآن کریم میں انعم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یہ 4 کیٹیگریز ہے جس پہ اللہ کا انعام ہوا، نبیوں پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ اور صالحین پہ. اب یہ انعامات کیا ہوئے؟ بڑا گھر بنا لے کے ھذا من فضل ربی، کوئی نبی نے لکھ کے لگا. بڑا کاروبار کر لے کے اللہ کا شکر ہے ہمارا کاروبار اتنا بڑا، کوئی نبی نہ بولے. یا بڑی تجارت کر لے کے یہی اللہ کا فضل ہے، کوئی نبی نہ بولے. کیا تھا فضل؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جانا پڑا، اس کے بعد میں نکلے، ذرا سا وہ ہو رہے تھے، جیل میں جانا پڑا. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے آگ میں کودنا پڑا، اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دینا پڑا، اور جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو تو سولی پہ چڑھ جانا پڑا. تو یہ نبیوں کے اوپر یہ انعامات ہوئے جن کو ہر مسلمان نماز میں 5 وقت سورہ واقعہ پڑھ کے یہ انعامات مانگ رہا. لیکن اس کی حقیقت سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے صرف جیسا کوئی مارواڑی گھر بڑا بنگلہ بنا لیا، یہ بھگوان کی کرپا لکھ کے لگا دیا، ویسے ھذا من فضل ربی لکھ دیا تو یہ فضل ہے سمجھ. ارے مولوی مقصود احمد صدر صاحب ایک بات بولے تھے یہی نقطے پہ کہ یہ فضل نہیں اللہ کا، یہ فصل ہے، فارسی کا فصل، یعنی دوری، اللہ سے دوری ہے. یہ زمین جائیداد، یہ جو بھی چیز اللہ ان سب چیزوں کو تمہیں کو عطا کرتا، لیکن یہ چاہتا ان سب کو چھوڑ کے میرے پاس ہو. یہ سب کچھ چھوڑ کے اس کے پاس گئے تو انہیں ہر چیز کے کنجے آپ کے حوالے کرنے والا ہے. اگر آپ صرف اتنے ہی جو بھی اللہ آپ کو عطا کرا اس پہ آپ ارے زبردست ہے بول کے اس کو قابو میں کر لینا چاہ رہے، پھر اللہ کے اوپر جو روحانی خزانے نازل کرنا ہے اس سے محروم رہ جاتے آپ. تو پھر آخری میں وہ کرتے کہ اچھا انعام تو ہو گیا، تم بولے آگے اور کچھ ہے کیا تمہاری فرمائش؟ بولو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی دیکھو یا اللہ ان کے راستے پہ مت چلا جن پہ تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے. ہر مسلمان یہ دعا کر رہا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو معلوم بھی ہے یہ جو گمراہ ہوئے اور جن پہ غضب ہوا وہ یہود و نصارہ تھے، لیکن یہود و نصارہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہی چلنا چاہ رہے. امریکہ میں جو ہے نا رات رہتی، یہاں پہ دن رہتا. امریکہ میں دن رہا تو یہاں رات رہتی. اب وہاں کے دن میں وہاں کے کاروبار کے منڈیاں کھلتے، وہاں کے جاب کے سب چیزیں کھلتے، تو یہاں کے نوجوان جو ہے نا وہاں کی کمپنی میں کام کرنے گئے، اپنی راتوں کو
قربان کر دے رہے، اللہ کے لیے قربان نہیں کر رہے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے قربان کر رہے۔ جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علم حاصل کرنا ہے چین تک جاؤ، لیکن آپ کبھی وہ علم پیٹ بھرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے نہیں فرمائے۔ لیکن آج کثرت سے مسلمانوں کا یہ عالم، جس طریقے سے علماء چل رہا ہے ہم چلیں گے، لیکن ہر نماز میں دعا بھی کریں گے۔ تو یہی آخری میں ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو، پوری بادشاہ کے سامنے اپنا ریٹرن میں دے دے کے آخری میں اسٹیمپ بھی لگا دے کہ ایسا ہی ہونا ہو، اور بادشاہ سلام جو ہے نا قبول بھی کرتے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا و مولانا محمد المعلی شان ماہی البطلان اشد الانسان رحمۃ للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی جامع الکلم کلامہ البراق الرفرف مرکبہ الی وراء الوراء سفر مقام الہدیۃ مقامہ هو کافۃ للناس امتہ اخرجت للناس کتابہ بیان للناس هو رسول الی الناس جميعا اصحابہ مثل الانبیاء الارض كلها له مصلى جعل الله لهم على الغنیمة حلالا طیبا خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاة والسلام علی آلہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعلی وأعز وأجل وأرحم وأعظم وأکبر۔